بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم ایک ایسے مہان نبی کی زندگی پر بات کریں گے جن کی ہدایت اور رہنمائی نے بنی اسرائیل کو اللہ کے وعدوں اور ان کی رحمتوں سے مالا مال کیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت یوشع بن نون کی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور نبوت کے جانشین تھے۔ ان کی زندگی، ان کا صبر اور اللہ پر ان کا بھروسہ ہم سبھی کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت یوشع کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ قرآن پاک میں ان کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ کے ایک نوجوان ساتھی کے روپ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ نوجوان ساتھی حضرت یوشع ہی تھے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد حضرت یوشع نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی اور اللہ کے حکم سے انہیں اس پاک سرزمین پر داخل کیا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ آج ہم حضرت یوشع کی زندگی ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے جو ہمیں بھی ہماری زندگی میں صبر، ہمت اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی سیکھ دیتے ہیں۔ اس تحریر کے ساتھ ہم حضرت یوشع بن نون کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور ایک مثال قائم کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت یوشع کا ذکر قرآن میں حضرت یوشع بنی اسرائیل کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے تعلق رکھتے تھے۔ البتہ قرآن پاک میں حضرت یوشع کے نام کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ کہف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ کے سفر میں ایک نوجوان ساتھی کا ذکر موجود ہے، جبکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک صحیح حدیث میں جو حضرت ابی بن کعب نے نقل کی گئی، اس نوجوان ساتھی کا نام یوشع بتایا گیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں ان کے خادم تھے اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ اور نبوت کے جانشین بنے۔ کنعان میں زابر اور مشیش قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لیے وفد گیا تھا، اس کے ایک ممبر یہ بھی تھے، اور اللہ کی مدد کا وعدہ یاد دلا کر جہاد پر اکسایا اور کہا کہ اگر تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ تو یقیناً تم جیت جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کی رہنمائی میں 40 سال بعد بنی اسرائیل کی نسل پاک زمین میں داخل ہوئی اور انہیں شام کے کنعان، ٹرانس جارڈن کی تمام جابر و ظالم طاقتوں کو پامال کر دیا۔ ارض مقدس پاک سرزمین میں داخلہ۔ اس تھوڑی سی بات کی تفصیل یہ ہے کہ 40 سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے اس قافلوں کو لے کر موعودہ سرزمین کی طرف بڑھو اور زابر قوموں کو ہرا دو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت یوشع نے بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنایا اور سب دست سینہ سے نکل کر کنعان کی سرزمین کے سب سے پہلے شہر یراہو کی اور بڑھے اور دشمنوں کو للکار۔ دشمنوں نے بھی باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا اور آخر کار بنو اسرائیل کو زبردست جیت ملی۔ بنی اسرائیل اسی طرح لڑتے لڑتے پورے ارض مقدس پر قابض ہو گئے اور ایک بار پھر اپنے باپ دادا کے وطن کے مالک کہلائے۔ ناشکری کی قرآن عزیز میں بنی اسرائیل کی کامیابی اور فاتح واضح کی حیثیت سے داخل متعلق اس طرح آتا ہے۔ ترجمہ: اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اپنے مرضی کے مطابق چاہو کھاؤ اور شہر کے دروازے میں نیاز مندی کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے جانا، الہی ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور بہت جلد نیک لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پس ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا، پس ہم نے ظالموں اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے سخت عذاب بھیجا۔ البقرہ 2:58-59۔ قریب یہ مضمون سورہ اعراف کی 20ویں رکوع میں بیان ہوا ہے۔ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے اور نیاز مند بندوں اور متکبر انسانوں کے درمیان خلا فرقہ قائم کر دیا ہے۔ اس کے نیک اور فرما بردار بندے کسی سے اپنی ذاتی غرض اور ذاتی سربلندی کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ اللہ کے دشمن، فسادی اور شریر انسانوں کی شرارت اور ظالم اور سرکش قوموں کے ظلم و طغیان کو مٹانے کے لیے صرف اس لیے جنگ کرتے ہیں کہ اس سے الگ غلبہ پاتا ہے اور اللہ کا حکم بلند ہوتا ہے۔ اس لیے جب ان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے تو اپنی خوشی گھمنڈ کے ساتھ نہیں ظاہر کرتے، بلکہ اللہ کی جناب میں خشوع و خضوع کے ساتھ سجدے میں گر کر سجدے کرتے ہیں، اور جب قبضہ کیے گئے علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو شکر گزار اور نیک انسانوں کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کا عذاب، حق نہ پہچاننا اور ناشکری کرنا، یہی تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ بنی اسرائیل میں جنہوں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا اور اپنے کیے کی سزا پائی،
لیکن قرآن پاک نے اس کی کئی تفصیل بیان کی ہے۔ بس اتنا کہہ کر کہ آسمان سے سخت عذاب بھیجا چھوڑ دیا، معلوم ہوتا ہے کہ حق نہ پہچاننے اور فرمان نہ ماننے کا یہ گندا کام بنی اسرائیل کی پوری جماعت سے سرزد نہیں ہوا تھا۔ سبق اور نصیحت: حضرت یوشع اور بنی اسرائیل کے ان واقعوں میں سب سے زیادہ جو بات توجہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا انسانی اور اخلاقی فرض ہے کہ جب اس کو کسی مصیبت یا امتحان سے نجات ملے اور وہ کامیابی اور سفل ہو کر اپنی مراد کو پہنچے تو غرور اور گھمنڈ کے جال میں پھنس کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میری نجی کامیابی اور استعداد کی نتیجہ ہے، بلکہ اللہ کا شکر گزار بنے اور اپنے اس کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے سر نیاز جھکا دے تاکہ رحمت الہی اس کو اپنے دامن میں چھپا لے اور دنیا کی طرح آخرت میں بھی وہ بامراد اور شاد کام ہو۔ تو ناظرین، دین کے بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔